قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الاعتکاف وقیام رمضان. کتاب الصوم کا یہ آخری باب ہے، اعتکاف اور قیام رمضان کا باب۔ اعتکاف عکف یعکف، اعتکف یعتکف، کسی جگہ کو لازم پکڑنا۔ جیسے قرآن نے کہا یعکفون علی اصنام لہم، اپنے بتوں کے پاس چپک کے بیٹھ جاتے تھے۔ شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدوں کو لازم پکڑنا۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ یہ در حقیقت وقتی طور پر دنیاوی امور اور مشاغل سے کٹ چھٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو اس کی عبادت کے لیے فارغ کرنا، خاص کر رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور بنیادی مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے، جو آخری عشرے کے اندر اور خاص کر تاخراتوں کے اندر مخفی ہے۔ گویا اعتکاف نام ہے قطع العلائق عن الخلائق، مخلوق سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرنا، متوجہ کرنا۔ اعتکاف بے اجماع اہل علم سنت ہے، اور اعتکاف افضل یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری عشرے کا کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا۔ آپ نے غیر رمضان کا کبھی اعتکاف نہیں کیا، صرف ایک مرتبہ جب آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف، آپ اپنی ازواج مطہرات کے متعدد خیموں کو دیکھا مسجد میں، جو سوکروں کی ڈاہ کے نتیجے میں کہہ لیجئے نصب کیے گئے تھے۔ ایک خاتون نے اجازت مانگی، آپ نے ان کو دی، دوسری نے مانگی تو اس نے اس کو اجازت دی۔ اس طریقے سے کئی خیمے دیکھتے دیکھتے مسجدوں میں نصب کر دیے گئے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ سب آپ کی ازواج ہی کے خیمے ہیں، تو آپ نے کہا آل بر اردنا، کیا نیکی کے ارادے سے یہ سب اکٹھی ہو رہی ہیں، مسجد کو لازم پکڑ رہی؟ یعنی نہیں، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی۔ تو آپ نے اپنے خیمے کو اتارنے کا حکم دیا، ہٹا لینے کا حکم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا شوال میں آپ نے فرمائی۔ بس یہی ایک مرتبہ ہوا ہے۔ تو یہ سنت ہے، مستحب سنت ہے، سنت مستحبہ ہے۔ یہ سنت واجبہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نہیں جو واجب ہو یا فرض کفایہ ہو، جس کے ترک کے اوپر سب لوگ گنہگار ہوتے ہوں، جیسا کہ بعض فقہا کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے اس کے اندر، باب کے اندر، وقیام رمضان، رمضان کا قیام کرنا، یعنی رمضان کی راتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت سے آباد کرنا، نماز سے، تلاوت سے، ذکر و دعا سے۔ اور اسی کو حدیث میں احیاء اللیل کہا گیا ہے، رات کو زندہ کرنا، کیونکہ رات میں عام طریقے سے لوگ سوتے ہیں، اور النوم اخو الموت کہا گیا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے، ایک طرح سے آدمی مر ہی جاتا ہے۔ لیکن جو کوئی رات بھر عبادت کے لیے یا رات کے بیشتر حصے میں عبادت کے لیے جگتا ہے، گویا کہ اس نے اپنی رات کو عبادت سے آباد کر رکھا ہے۔ اس کو احیاء اللیل کہا گیا، رات کو زندہ کرنا۔ حالانکہ یہ نسبت احیاء کی رات کی طرف مجازی ہے۔ بہرحال مقصود قیام رمضان یا احیاء اللیل سے یہ ہے کہ رات کے اندر، رمضان کی راتوں میں عبادت کی جائے، اور خاص کے آخری عشرے کے اندر، جیسا کہ حدیث آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں کا احیاء کرتے تھے، یعنی رات میں عبادت الہی کے لیے شب بیداری کرتے تھے۔ تو رمضان کا قیام مراد یہ ہے، نماز اول لیل میں پڑھے آدمی یا آخر میں پڑھے، انفرادی پڑھے یا اجتماعی پڑھے، تراویح سب درست ہے، لیکن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا
افضل ہے، کیونکہ جو کوئی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، من قام مع الامام حتی انصرف، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، حسب لہ قیام لیلہ یا کتب لہ قیام لیلہ، پوری رات کے قیام کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ وتر وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو، امام کے ساتھ پڑھتے، پھر آخری رات میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی تو کوئی حرج نہیں۔ پڑھ چکے ہیں کتاب الوتر میں یا باب الصلاۃ تطوع میں، لا وتران فی لیلہ، وتر رات میں 2 مرتبہ نہیں پڑھی جائے گی، ہو گئی وتر، اور وتر کے بعد بھی سنت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہو، لیکن اگر کبھی کبھار کوئی آدمی جگتا ہے، عبادت کرتا ہے، 2-4 رکعت اگر پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا وتر کو توڑنے کی یا وتر کو جوڑ کر 1 رکعت پڑھ کر کے اس کو جوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں گزر چکی ہے صلاۃ التطوع اور صلاۃ الوتر کے اندر۔ قیام رمضان سے مراد فرض نماز کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا اور جماعت سے اہتمام کرنا، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس لیے افضل ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ کے لوٹنے والے کو پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے پہلی حدیث اس باب کے اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قیام رمضان کی فضیلت میں لائے ہیں۔ اگرچہ باب کے اندر پہلے اعتکاف کا ذکر کیا، اس کے بعد قیام اللیل کا ذکر کیا ہے، قیام رمضان کا، لیکن حدیث قیام رمضان کی پہلے لے کر آئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ نسائی کے سنن کبریٰ میں، جو عام نسائی مشہور ہے سنن، وہ سنن صغریٰ ہے، سمجھا نا، لیکن نسائی کی ایک سنن کبریٰ بھی ہے، اس کے اندر وما تأخر بھی ہے، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، لیکن یہ زیادتی شاذ ہے، منکر ہے، کیونکہ صرف ایک شخص نے روایت کی ہے، جبکہ سفیان ابن عیینہ سے اور انہوں نے زہری سے روایت کیا ہے، تو سفیان کے شاگردوں میں سے یا زہری کے تلامذہ میں سے کسی نے بھی سوائے ایک کے وما تأخر کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے اگر ثقہ راوی نے بھی اگر یہ اس لفظ کی روایت میں انفراد کیا ہو تو وہ اثقہ لوگوں کی روایت کے مقابلے میں یہ اضافہ شاذ کہلاتا ہے۔ تو حدیث جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، قیام رمضان کہتے ہیں یہ رات میں عبادت کرنے کو، جو کہ نفلی عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان و احتساب، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی وحدانیت پر اور اس کے وعدے پر اور ثواب کے وعدے پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے، واحتسابا اور طلبا للثواب، طلبا لوجہ اللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی طلب میں، یعنی ریاکاری نہیں ہو اور اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو ثواب کے لیے، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ گناہ جو عبادتوں سے معاف ہوتے ہیں وہ صغائر ہیں، جیسا کہ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ کبائر کی مغفرت کے لیے صحیح قول میں توبہ ضروری ہے۔ من قام رمضان اور شہر رمضان دونوں استعمال کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حدیث میں قرآن میں آیا، قرآن مجید میں، اور یہاں حدیث ہے من قام رمضان، تو رمضان کو رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور شہر رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ حدیث قیام رمضان کی فضیلت پر داد کرتی ہے، اور یہ کہ وہ مغفرت ذنوب کا، ذنوب صغائر گناہ کی مغفرت کا سبب ہے، اور جس نے نماز عشاء ادا کی بجماعت، سنت موقدہ کی پڑھی، قیام اللیل کیا، صلاۃ تراویح پڑھی، قیام اللیل کہیے، صلاۃ التراویح کہیے، صلاۃ التہجد کہیے، سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، تو جس نے تراویح پڑھ لی اس نے گویا رمضان کا قیام کیا۔ فضیلت یہ بتائی گئی غفر له ما تقدم من ذنبہ، صغائر معاف کی جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایمان و احتساب کی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی عبادت کی بجاوری کی غرض سے، واحتسابا اے محتسبا الثواب عند اللہ، اللہ کے پاس ثواب چاہتے ہوئے، احتساب کہتے ہیں ثواب طلبی کو، وہ اللہ کے ثواب، اللہ کا ثواب اور اس کی رضامندی کی تلاش میں اس نے ایسا کیا، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، ریا نہیں ہے، مدح و ثنا کی طلب نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ قیام اللیل یا قیام رمضان اس کے صغائر کی
مغفرت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. قیام اللیل اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، حدیث سنن کی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ من قام مع الامام حتی ينصرف، امام کے ساتھ قیام کرنے والا یہاں تک کہ امام پلٹے، یعنی نماز پوری پڑھ کے امام کے ساتھ لوٹنے والا، کتب لہ قیام اللیل، پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام رمضان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان کتنی رکعتوں پر مشتمل ہوتا تھا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. بڑی لمبی 4 رکعت پڑھتے، یصلی اربعا فلا تسأل حسنہن وطولہن، کیا ہی عمدگی سے ادا کرتے ارکان کو، متانت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اور کس قدر لمبی پڑھتے. اور بتایا تھا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی ہے، تو کبھی کوئی یہ بات غلط نہ سمجھے یا غلط سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ 4 رکعت ایک سلام سے ہے، 2 رکعت سے 2 رکعت سلام پر سلام پھرنا، پھر اس کے بعد آپ 3 رکعت پڑھتے. یصلی ثلاثا، اب اس کو ایک سلام سے پڑھیں، مغرب کے مشابہ نہ کریں، 3 رکعت کنٹینیوسلی اٹھ جائے بغیر تشہد اول کے، یا پھر 2 رکعت اور 1 رکعت پڑھیں، یہ 3 وتر کی نیت سے. اور یہ بات بھی واضح میں پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سے لے کر کے فجر کے درمیان میں، طلوع فجر صادق کے درمیان آپ عشاء کی فرض اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر 11 رکعت نماز پڑھتے تھے. فجر ہونے سے پہلے آپ 11 رکعت سے فارغ ہو جاتے تھے. ہر رکعت میں آپ ہر 2 رکعت پر سلام پھرتے تھے اور 1 رکعت وتر بناتے تھے. تو ایسا بھی کر سکتے کہ 11 میں 10 رکعت آپ تراویح کی نیت سے، سنت نماز کی نیت سے پڑھیں، 1 رکعت وتر کر لیں. الحمدللہ. تو یہ مسلم کی روایت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعت پر سلام پھیرنا. وہ بعض روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ان کی خالہ تھی ایک شب گزاری تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کا حال دیکھیں اور اقتداء کریں. تو اس رات پہ آپ نے 13 رکعت نماز پڑھی تھی. تو 13 رکعت زیادہ سے زیادہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یا بعض اہل علم نے کہا کہ 2 رکعت حل کی تہجد سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے طبیعت کی ترغیب کے لیے، طبیعت کو نماز کے لیے مائل کرنے کے لیے، تو اس کا اعتبار کیا. تو 13 رکعت زیادہ سے زیادہ، اور 11 رکعت علی الغالب، وہ کم سے کم رکعت آپ نے پڑھی ہے 7 رکعت بیماری کے یا اس سے زیادہ آپ سے ثابت نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے تمیم داڑھی کو اور ابی بن کعب کو اپنے دور خلافت میں جب تراویح کی نماز کو باجماعت جو سنت متروک ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ترک کر دی گئی تھی کہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے شوق کو دیکھ کر فرض نہ کر دے، تو اب فرضیت کا چونکہ خوف جاتا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اسی حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ متفرق گروہوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک امام کے اوپر انہوں نے چاہا کہ ایک جماعت کروا دے. تو اس میں بھی روایت آئی ہے، صحیح جو روایت ہے کہ امام مالک نے بسند صحیح نقل کیا ہے کہ 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا تمیم داری اور ابی بن کعب کو. یہ جو بات عام طریقے سے مشہور ہے، اور ائمہ حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ الا من رحم اللہ، اور امام مالک کے یہاں تو 36 اور 41 تک ہے. تو یہ سب 23 روایت مع الوتر کی روایتیں مستند نہیں، سندیں سب کی ضعیف ہے. بہرحال اگر اس عموم سے دلیل پکڑا جائے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر، 2 رکعت کر کے رات کی نماز ہے، یہاں تک کہ جب صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو تو وتر پڑھ لو، 1 رکعت وتر پڑھ لو. تو اگر اس کے عموم سے اور اطلاق سے دلیل پکڑا جائے تو شاید یہ دلیل بن سکتی ہے ان لوگوں کی جو 23 رکعت کے قائل ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم جو آپ نے تمیم داری اور ابی بن کعب کو دیا تھا، یہ اس عموم کی یا اطلاق کی تقیید کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ بے تحاشا نماز نہ پڑھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین اسوہ اور نمونہ سمجھیں اور 11 رکعت پر اکتفا کریں. لا الہ الا اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے صلاۃ اللیل مثنی مثنی جو آپ نے فرمایا ہے، آپ کے اس قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے جس پر آپ نے دوام برتا ہے، ایک طرح سے 11 رکعت سے خاص کر لینا، یہ اس عموم سے یا عمومی روایتوں سے صلاۃ اللیل مثنی مثنی کے عموم اور اطلاق سے استدلال کرنے کے مقابلے میں زیادہ اقوی ہے.
بہرحال ہمارے بر صغیر میں جو علماء حدیث نے فتویٰ دیا وہ یہ ہے کہ صاحب 11 رکعت سے زیادہ کو یا 13 رکعت سے زیادہ کو مسنون تعداد نہ سمجھیے، یہ نہ کہ سمجھایا کہ 20 رکعت سنت ہے۔ اگر کبھی کبھار کوئی اگر 15 پڑھ لے 17 پڑھ لے، حسب رغبت حسب شوق، وقت میں گنجائش کے اعتبار سے بلا تحدید رکعت اگر پڑھنا چاہے، کسی ایک رکعت کو متعین نہ کرے، تو چونکہ رات کی نماز ہے گنجائش ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اگرچہ بعض علماء حدیث نے منع کیا ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا گویا کہ اپنی رغبت کی، اپنے شوق کی، اپنے مطلب کی نماز ہوگی، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں پر اکتفا کرنا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تاہم من باب الجواز اگر کوئی کسی ایک متعین تعداد کے بغیر اگر نماز 11 سے زیادہ بھی پڑھے تو انشاءاللہ تعالی جواز کی شکل بنتی ہے، من باب الجواز کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتوں پر اکتفا کرے اور کئی صورتوں کو ملا کر پڑھے۔ نہیں یاد ہو تو قرآن دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، یا جہاں ہمارے یہاں تراویح ہوتی ہے، جو لوگ ایک پارے کو، قرآن کے ایک پارے کو 20 رکعتوں میں پڑھتے ہیں، وہاں ہم 8 رکعت میں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا قیام لمبا ہوتا ہے، اور اسی کے حساب سے رکوع اور سجدہ میں بھی درازی ہونی چاہیے، نماز کا حسن ہونا چاہیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے۔ چلیے صاحب، آخری عشرے میں رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت پر حدیث لائے ہیں یہاں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر ای العشر الاخیر من رمضان شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشر داخل ہو جاتا، اور عشر سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عشر سے مراد العشر الاخیر من رمضان، رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ یہ العشر میں جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، کہ ہمارے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود ہے، محفوظ ہے، کہ جس آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، رات میں شب بیداری کرتے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، وہ عشرہ آخری رمضان کا ہی ہوتا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی کا، العشر الاخیر من رمضان۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ کالا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو بھی فی الغالب اکثر دوام استمرار کا فائدہ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس کالا کی خبر فعل نہ بھی ہو، غیر مضارع بھی ہو، تو بھی قرائن سے وہ استمرار ہی پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ عادت رہی ہے مدینہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل العشر شد مئزرہ، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آخری عشرے میں آپ اپنا ازار کس لیتے۔ مئزر ازار باندھنے کی جگہ، یا کمر میں جو چیز باندھی جاتی ہے ازار، کمر کس لیتے یعنی ازار باندھ لیتے۔ یہ کنایہ ہے ترک مجامعت سے، کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے کیونکہ آپ متکف ہوتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عبادت کے لیے چاک چوبند ہونا یہ کنایہ ہے، کمر کس لینا یا ازار کس لینا، ازار کس لینا یہ کنایہ ہے جد اور اجتہاد سے، کہ عبادت کے لیے آپ کمر بستہ ہو جاتے۔ کمر کسنا محاورہ ہے، ہمارے یہاں اردو میں بھی کہتے ہیں اس کام کے لیے کمر کس لو، یعنی بالکل تیار ہو جاؤ۔ یہ زیادہ والا اچھا ہے کہ بیوی سے علیحدگی اختیار کرتے، یعنی مجامعت ترک کرتے تھے۔ عبادت کے لیے چاک چوبند ہو جانے کے مقابلے میں یہ مانا کہ بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیتے آخری عشرے میں، یہ زیادہ مانا صحیح ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وہ احیا لیلہ، آخری عشرے کی راتوں کا احیا کرتے، یعنی رات کے یا تو پورے حصے کو یا رات کے اکثر حصے کو، کیونکہ کل بول کر کے جز بول کر کے کل مراد رہتے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ رمضان شعبان کے کل کا روزہ رکھتے تھے، سمجھو کل شعبان کا روزہ رکھتے تھے، مراد اکثر مراد ہے، تو اکثر پر کل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یا تو آخری عشرے کے اندر پوری رات جگتے، یا یہ ہے کہ رات کا بیشتر حصہ آپ عبادت الہی میں صرف کرتے۔ تو عبادت کے لیے جد و اجتہاد جو آپ کا ہوتا آخری عشرے میں وہ تو بڑھ جاتا، اس کا فائدہ تو لفظ احیا لیلہ سے مل گیا۔ تو اس لیے شد المئزر کا جو 2 معنی کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے چاک چوبند ہونا یا بیوی سے الگ ہو جانا، ترک مجامعت، یہ ترک مجامعت والا معنی زیادہ ظاہر لگتا ہے، تاکہ دونوں الگ الگ معنی پر ہو۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل کو جگاتے عبادت، تاکہ وہ بھی عبادت میں شریک ہو، نماز ذکر و اذکار میں وہ بھی مشغول۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ آخری عشرے کے راتوں کا بطور خاص اہتمام کرے، وہ پوری رات
یا رات کا بیشتر حصہ عبادت الہی میں صرف کریں. اور عبادت الہی سے رات کو آباد کرنا، یہ رات کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ اصل میں رات سونے کے لیے ہے، جو ایک طرح کی موت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا. تو چلیے پوری رات سوتے، پوری رات سے جگتے، نعوذ باللہ پوری رات جگتے، یا رات کے بیشتر حصے میں عبادت کرتے. ای قضا اہلہ، اپنے اہل کو یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو جگاتے، تاکہ وہ بھی خیر، ذکر اور عبادت کو غنیمت سمجھیں ان مبارک ایام اور لیالی میں. بہرحال آخری عشرے کی فضیلت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اعمال صالحہ سے آخری عشرے کو آباد کرنا چاہیے. گویا کہ آخری عشرے کی فضیلت ہے پچھلے 2 عشروں کے مقابلے میں. عشرہ اول، عشرہ اوسط کے مقابلے میں آخری عشرہ افضل ہے، اور اس میں مزید طاعت اور عبادت کرنی چاہیے. نماز لمبی پڑھیں، دیر تک ذکر و اذکار میں بیٹھیں، قرآن مجید کی تلاوت لمبی کریں. اور اس کی وجہ اہل علم نے 2 لکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آخری عشرہ مہینے کا آخری ہے، اس کا تعلق اختتام عمل سے ہے، اور الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر عمل کا دار و مدار ہے. خاتمہ اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کا خاتمہ بالخیر فرمائے. تو اس لیے چونکہ یہ مہینے کا اختتام ہے، اور اختتام ہی اصل ہے، اس لیے آپ زیادہ محنت کرتے تھے، یا اس لیے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر مخفی ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال بال بچوں کو بھی، بیوی کو، بچوں کو عبادت الہی کی ترغیب دینی چاہیے، اور ان کو محبت کے ساتھ، کچھ دنوں کی تو بات ہے، آخری عشرے کی تو بات ہے، 10 راتوں کی بات ہے، اور خاص کے جو طاقڑاتے ہیں ان کے اندر اہتمام کرنا ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے ان کو آمادہ کرنا ہے، راغب کرنا ہے، اور بچوں کی اسی نیکی کے اوپر تربیت کرنی ہے. اور یہ جو مبارک راتیں ہیں، اور خاص کے جو طاقڑاتے ہیں، اس کو قیل و قال میں، بحث تکرار میں، لا یعنی باتوں میں اور بے فائدہ کی مجلسوں میں ضائع نہ کریں. گویا کہ بیوی بچوں کو جگاتے، یہ امر مسنون ہے، خاص طور سے موقد ہے آخری عشرے میں. ویسے تو حدیث آپ کو یاد ہی ہوگی، مشہور حدیث ہے، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں مشہور، اصطلاحی معنی میں نہیں، سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات میں جگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے. اگر وہ انکار کرتی ہے، جگنا نہیں چاہتی، یہ نیند کا غلبہ ہے، تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے اس کے چہرے پر. اور اسی طریقے سے اللہ اس عورت پر رحم کرے جو جگتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے تاکہ وہ بھی نماز پڑھیں. اور اگر شوہر انکار کرتا ہے تو وہ بھی اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مار کر اس کی مدد کرتی ہے تاکہ جگے اور اللہ کی عبادت کرے. تو یہ تو ہمیشہ ہی نیکی کا کام ہے، لیکن آخری عشرے میں خاص طریقے سے آپ اپنی ازواج کو جگاتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل آخری عشرے میں تاکید استحباب ہے. اعتکاف سنت ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا جمیع اہل علم کے نزدیک. اگر کچھ لوگوں نے تو اجماع اہل العلم کہا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے. لیکن بہرحال جماہیر امت محمدیہ کے نزدیک یہ سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، آپ انتقال فرما گئے، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. یہ لفظ بڑا فائدہ یہ دیتا ہے کہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جائز نہیں تھا، اور آپ کی موت کے ساتھ، آپ کی رحلت کے ساتھ یہ عمل منسوخ ہو گیا، بلکہ یہ عبادت باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کے بعد اعتکاف کیا ہے. لا الہ الا اللہ. اور آپ نے پوری زندگی اس کا التزام کیا، صرف کہا کہ 1 سال آپ نے چھوڑ دیا تھا، جس کا ذکر بھی آیا آپ کے سامنے، پھر آپ نے اس کی قضا کی، کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جو فعل ایک مرتبہ کرتے اس کو ہمیشہ کرتے، اگر ادا نہیں کر پاتے تو قضا کرتے، یہ آپ کی خصائص میں سے تھا. اور آخری عشرے کی اعتکاف کی جو خاص حکمت ہے وہی ہے لیلۃ القدر کو پالا، جیسا کہ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ اول کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا،
پھر دوسرے عشرے کے اختتام پر آپ نکلے اور آپ نے یہ کہا کہ صاحب میں جس رات کی تلاش میں تھا مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے میں یعنی لیلۃ القدر، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا سیین کی روایت ہے فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف، تو اب جو تم میں کا پسند کرے کہ وہ اعتکاف کرے وہ اعتکاف کرے، یا فمن احب منکم ان یعتکف معی فلیعتکف، تو من احب منکم تم میں کا جو کوئی پسند کرے، یہ عمل اختیاری ہے، لہذا فرض کفایہ کا کیا سوال ہے کہ اس کے طرف پر گناہ ہوگا، استحبابی ہے، سنت ہے۔ فمن احب منکم ان یعتکف، جو تم میں کا پسند کرے اعتکاف کرنا وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اعتکاف کبھی بھی آپ مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں عبادت کے لیے، ایک روز کے لیے، ایک رات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے مسجد میں گھیریں گے، روکیں گے، لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، الا کہ کوئی سلام کرنے آوے، یا آپ عالم ہے کوئی کسی نے ایک سوال کر لیا تو اس کا جواب دے دیا، لیکن جو تاکید ہے یا جو تاکیدی استحباب ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم التزام کیا کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ کی ازواج نے بھی کیا، اگرچہ اعتکاف کی فضیلت میں اور معتکف کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا رحمہ اللہ کہ کیا اعتکاف اور معتکف کی فضیلت میں کوئی حدیث آئی ہے؟ کہا نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نمازیوں اور طواف کرنے والوں کے درمیان اعتکاف کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ہے انطہرا، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک کرو، ظاہری اور معنوی تمام نجاستوں سے پاک کرو، ہمارے گھر کو گندگیوں سے پاک کرو، میرے گھر کو، بیتی اضافت تشریفی ہے، بیت اللہ مخلوق ہے، یہ اضافت المخلوق الی الخالق ہے للتعظیم والتشریف، میرے گھر کی کو پاکیزہ رکھو، ظاہری نجاستوں سے بھی، بدبو سے، گندگی سے، پلیدی سے، کوڑے کٹکٹ سے، اور معنوی گندگی جو ہے شرک کی، بدعقیدگی کی، اور اسی طریقے سے گالی گلوچ وغیرہ، یہ سب گندگی سے مسجد کو پاک کرو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان ہیں، اور جز بول کر کے کل مراد لیا گیا، مراد نماز لی گئی ہے۔ طواف کو اس لیے مقدم کیا کہ طواف بیت اللہ شریف کے ساتھ ہی خاص ہے، اس لیے، ورنہ ظاہر ہے کہ نماز کے مقابلے میں طواف کے مقابلے میں نماز افضل ہے، الا کہ وہ طواف رکن حج یا رکن عمرہ ہو۔ بہرحال عبادت تو اصل میں نماز ہے، سب سے موقع عبادت، لیکن طواف کرنے والوں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ صرف کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص۔ اعتکاف کرنے والوں کا ذکر اس کے بعد کیا گیا، نماز سے پہلے کیا گیا، کیونکہ اعتکاف صرف مسجد میں جماعت کی مسجد میں جائز، اور اگر جامع مسجد و جمعہ جہاں پڑھتے ہیں تو وہ اور بہتر ہے۔ اور نماز کا بعد میں ذکر کیا گیا کہ نماز مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے، اور حسب ضرورت آدمی باہر بھی پڑھ سکتا ہے، اگر عذر ہے تو، مسجد میں آنے سے اگر معذور ہے تو باہر بھی پڑھ سکتا ہے۔ علی کل حال گویا کہ اعتکاف کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا، اور یہ کہ عورتیں بھی اعتکاف کریں گی، لیکن اعتکاف مسجد میں ہی کرنا، جیسا کہ ازواج مطہرات نے اپنے اپنے خیمے مسجد میں نصب کروائے تھے۔ اگر گھر میں جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتی ہے ہمیشہ، اگر وہ مسجد مراد ہوتی تو کسی کو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی معتکف تھے، آپ کو ان ایام میں بیوی کی ضرورت نہیں تھی، تو اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کی قید۔ اور اگر کسی کا شوہر اعتکاف میں نہیں ہے تو اس کی عورت اگر مسجد میں اعتکاف کے لیے جانا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کمپلسری ہوگی، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی عورت لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، کسی بھی عورت کی اجازت نہیں کہ وہ نفلی روزہ رکھے مگر یہ کہ شوہر سے اجازت لے۔ کب؟ جب کہ اس کا شوہر موجود ہو۔ تو جب نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو 10 دن کا اعتکاف دن رات سب کا، یہ تو بدرجہ اولا نہیں، جبکہ روزہ تو 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا ہے، وہ جب نہیں رکھ سکتی ہے تو اعتکاف تو بدرجہ اولا، کیونکہ یہ 10 دن کا ہے۔ اچھا، مسجد میں اگر اعتکاف کرتی ہے تو فتنے سے حفاظت بھی ضروری ہے، خاص جگہ ہو یا ایک سے کچھ زیادہ عورتیں ہو تاکہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو، اور یہ کہ وہ پاک ہو حیض و نفاس سے، کیونکہ حیضہ اور نفسا کے لیے
مسجد حلال نہیں. چلیے سر، معتکف اعتکاف میں کب داخل ہو کب نکلے، اس سلسلے کے اندر یہ دیکھیے حدیث ہے. عنہا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت قالت کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے جائے اعتکاف میں وہ مخصوص جگہ جو گھیری گئی ہوتی ہے آپ کے لیے، وہ خیمہ جو آپ کے لیے نصب کیا جاتا جس میں آپ تخلیہ فرماتے، خلوت مع اللہ ہوتا، یہ وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر کے وقت سے. یہ وقت فجر کے، متفق علیہ روایت. اور ابو سعید خدری کی روایت پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، من کان یعتکف معی فلیعتکف، یا من احب منکم ان یعتکف فلیعتکف العشر الاواخر، آخری عشرے کا اعتکاف کرو. اور آخری عشرہ کب شروع ہوتا ہے؟ 20 تاریخ گزرنے کے بعد سورج جیسے ہی ڈوبا، 21ویں کی رات جو ہو گئی، یہ گویا کہ آخری عشرے کی شروعات ہو گئی. تو یہ حدیث یا ابن عمر چلے جایا کرتے تھے مسجد میں سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی 21ویں کی شب میں. تو راجع یہ ہے کہ رات جیسے ہی شروع ہوتی ہے، 20 رمضان گزرا، سورج جیسے ہی ڈوبا وقت شروع ہو گیا، لہذا افطار وہی جا کے کرے اور اس کے بعد مغرب عشاء وغیرہ پڑھے، پوری مسجد میں جہاں چاہے رہے، اعتکاف کی نیت سے ذکر و عبادت میں، نماز میں ذکر و عبادت میں مشغول ہو. البتہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے خاص اس معتکف میں وہ جو گھیری ہوئی جگہ ہے اس میں وہ داخل ہو جائے. اگر یہ توجیہ کرے تو الحمدللہ حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض اور کوئی ٹکراؤ باقی نہیں رہتا. چلیے صاحب، تو بہتر یہی ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو، کیونکہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے مسنون، اور آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے 20 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی. پہلے رات آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے. اور عجب نہیں کہ وہی 21ویں کی رات جس کی فجر کے بعد اگر آپ داخل ہوتے ہیں جائے اعتکاف میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی لیلۃ القدر رہی ہو اور جو آپ کی فوت ہو جائے، جس کی طلب میں آپ یہ عبادت کر رہے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ صاحب آپ اس مرتبہ لیلۃ القدر اس رات میں ہوگی جس میں آپ سجدہ کریں گے مٹی اور پانی میں، کیچڑ میں آپ سجدہ کریں گے. مسجد نبوی اور چھال وغیرہ، کھجور کی چھال رکھی گئی تھی، پتے وتے رکھے جاتے تھے. چھت RCC کی تو تھی نہیں اس زمانے میں، لکڑی کی بھی چھت نہیں تھی جو ٹپ کے نہیں. بہرحال بارش ہوگی اس رات میں اور مٹی اور کنکڑی کی وجہ سے تھوڑی کیچڑ پیدا ہو جائے گی. یہ خواب آیا تھا. الحمدللہ 21ویں کی شب میں فجر کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی اور ناک پر مٹی کا اثر پایا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سی رات تھی جس میں یہ آپ نے دیکھا؟ تو کہا کہ وہ 21ویں کی شب تھی. الحمدللہ. تو اس لیے 21ویں کی جو شب ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آخری عشرے کی تاخرات کی پہلی رات ہے، تو اس لیے وہ اہم ہے. اور کب نکلے تو کچھ سلف کا قول ہے کہ عید کی نماز کے لیے ڈائریکٹ مسجد سے ہی جائے، عبادت سے عبادت کو جوڑے. اب تک عبادت میں رہا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد چلا گیا وہ عیدگاہ. لیکن جمہور نے کہا کہ آخری رمضان کو جب چاند ہلال عید نظر آ جائے، عید کا چاند نظر آ جائے، تو آخری عشرہ ختم ہو گیا، اور آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے، لہذا اعتکاف ختم ہو گیا. اب عید کی رات وہ نکل جائے، کیونکہ وہ رات جو ہے وہ عید کی رات ہے، وہ آخری عشرے کی نہیں ہے، وہ شوال کی پہلی رات ہے. مہینہ ختم ہو گیا سورج ڈوبتے ہی لیلۃ العید کو. انشاءاللہ یہ قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی دلیل، اس کا ماخذ صحیح ہے، قوی. چلیے صاحب، مسجد کے اندر معتکف کے لیے جگہ خاص ہونی چاہیے، معتکف اپنی جگہ خاص کر لے. اگر نمازیوں کے لیے تنگی ہوتی ہے تو ایسا خیمہ نصب کیا جائے کہ اس کو فولڈ کر دیا جائے، پھر نماز کے باہر الگ کر دیا جائے. اب تو کئی مسجدوں کے اندر اوپر کے حصے میں بنا دیا جاتا ہے جائے اعتکاف، اور یہ ہے بعض جگہوں پر تو چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنا دیے جاتے ہیں دیوار گھیر کر کے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور اگر بڑی مسجد ہو جیسے مسجد حرام ہے، اگر وہاں خیمہ نصب نہیں کیے جاتے ہیں تو آدمی قلب سے نیت کر لیتا ہے کہ وہ معتکف ہے، خیمہ نہیں بھی ہے تو اب ایک کونے کو پکڑ لیتا ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ معتکف ہے، لہذا وہ لوگوں سے کم ہی تعلق رکھتا ہے، گفت و شنید کم ہوتی ہے، اپنے ذکر و اذکار میں عبادت میں لگا ہوا ہے، تو وہ بھی معتکف ہے. اب ماشاء اللہ، اب حرمین شریفین میں مکہ کا تو حال مجھے نہیں معلوم، مدینہ کے اندر تو ماشاء اللہ اس کے لیے باقاعدہ ہزاروں نشستیں اور آرام کی جگہ بنی ہوتی ہیں،
الماری رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اپنے ضروری سامان رکھیے، لاک کر لیجئے، تو وہ سب انتظام ہے ماشاءاللہ۔ چلیے صاحب، تو اگر خلوت حقیقیہ ہو جائے، جگہ گہرائی ہوئی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ آدمی کے اندر یکسوئی ہو۔ اور اگر نہیں، ایسے ممکن نہیں، بڑی مساجد کے اندر بڑے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جگہ گھیرنے کی ممکن نہیں ہے، تو کم سے کم حکمی اور معنوی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ آپ معتکف ہیں، اور حد درجہ اس بات کی حریص ہو کہ آپ تنہا بیٹھیں، چاہے کسی بھی جگہ بیٹھیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی مقام پر آپ ہر وقت بیٹھیں۔ کوئی دوسرا، آپ استنجا کے لیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آ گیا کہیں، نہیں سمجھا کہ نہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اعتکاف کا جو مقصد ہے کہ معتکف اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کرے، اگر یہ حکمت آپ کے پیش نظر ہو تو مسجد کے اندر بلا خیمہ گھرے ہوئے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر گنجائش ہے اور صفوں کے قائم کرنے میں یہ خیمہ وغیرہ حاجی نہیں بنتے ہوں، تو بہرحال معتکفین کے لیے خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، پردہ لٹکا دیا جائے، ان کی جگہ خاص کر دی جائے، الگ الگ گھیر کر کے، تاکہ وہ عبادت الہی کے لیے فارغ ہو سکے۔ حسب ضرورت معتکف باہر مسجد سے نکل سکتا ہے، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، پیشاب پیخانے کی حاجت کے لیے جا سکتا ہے، گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو کھانے کے لیے بھی جا سکتا ہے، انسانی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں انکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدخل علی رأسہ وهو فی المسجد فأرجلہ وکان لا يدخل البیت الا لحاجہ اذا کان معتکفا، متفق علیہ، واللفظ للبخاری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف بڑھا دیتے تھے، آپ مسجد میں ہوتے، سر میرے حجرے میں رکھ دیتے، میرے گود میں رکھ دیتے، چوکٹ کی اس طرف مسجد، چوکٹ کی اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ۔ ان مخففہ ہے مثقلہ سے، انہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہا کہ ان مخففہ من الثقیلہ، ان سے ان آیا ہے، آپ اپنا سر داخل کر دیتے گھر میں، درحال ہے کہ پورا دھڑ آپ کا مسجد ہوتا، صرف سر آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں ہوتا، میں آپ کو کنگھی کرتی، بعض روایت میں کہ میں آپ کا سر دھوتی اور پھر کنگھی کرتی، تیل وغیرہ ڈال کر کے کنگھی کرتی، شاید اس لیے کہ یہ خدمت حضرت عائشہ انجام دیتی تھی اس لیے مسجد سے باہر سر نکال دیا، یا اس لیے کہ سر دھونے میں، کنگھی وغیرہ کرنے میں اگر کچھ ڈسٹ وغیرہ اڑتا ہو تو مسجد صاف ستھری رہے، یہ گھر میں ہی ڈسٹ پائی جائے، یا بال وغیرہ ٹوٹ کے اگر گرتے ہو تو مسجد میں نہ ہو کر کے گھر میں ہو، تو گویا کہ من باب النظافہ، مسجد کی صفائی ستھرائی کے پہلو سے ایسا کیا، یا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ خدمت تھی، ان کو خدمت کرنی تھی آپ کے بال دھونے کی، بال میں کنگھی کرنے کی، تیل لگانے کی، اور وہ حائضہ ہوتی تو گھر میں اگر حائضہ عورت ہو یا حائضہ کے گود میں معتکف کا سر ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کا سر ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ گویا کہ معتکف اپنا بال دھو سکتا ہے، ضرورت کے مطابق کپڑے بھی دھو سکتا ہے، اگر اتنے کپڑے لے آیا ہے کہ اس کو استعمال کر لے اور میلے کچلے کپڑوں کو بعد میں دھو لے تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ اچھا ہے تاکہ اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ لیکن اگر اپنا کپڑا دھونا چاہے، غسل کرنا چاہے من باب النظافہ، تو نظافت ایک شرعی مطلوب شے ہے، چاہے انسان متکف کیوں نہ ہو، تو آدمی غسل کر سکتا ہے، کپڑے دھل سکتا ہے، اور انسانی ضرورت کے لیے، جیسا کہ مسلم میں روایت ہے الا لحاجۃ الانسان، انسانی ضرورت، پیشاب پخانہ، بول و براز کی جو حاجت ہے، یا گھر سے کھانا کوئی لا نہیں لا سکتا ہے تو اس کے لیے کھانا لانے کے لیے جانا، یہ سب جائز ہے۔ اگر کوئی گھر سے اہلیہ آئی ہے رات میں ملاقات کرنے کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے، تو گھر اگر قریب ہے یا نہیں بھی قریب ہے تو کچھ اگر چلنا ہے تو اس کو گھر کے دروازے تک پہنچانا بھی مناسب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو گھر کے دروازے تک پہنچایا تھا، حدیث صحیحین کے اندر ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر آدمی نے جماعت والی مسجد کے اندر کیا، جماعت والی مسجد ضروری ہے کیونکہ ہر نماز کے لیے جماعت میں نکلنا یہ اعتکاف کے مقصد کے لیے بہت بڑا حرج ہوگا، لیکن جمعہ ہفتے میں ایک ہی دن ہے، ممکن ہے کہ 2 جمعہ پڑ جائے اس کا، یا 1 جمعہ تو پڑھنا ہی پڑنا ہے 10 دن کے درمیان، تو جمعہ کے لیے اگر نکلتا ہے تو کوئی حرج نہیں، مسئلہ آ رہا ہے۔ گویا کہ جامع مسجد جہاں جمعہ ہو وہ شرط نہیں ہے، لیکن جماعت جہاں ہو یہ شرط ہے، تاکہ بار بار اس کو نکلنے کی، ہر 5 وقت میں نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فقہاء نے مسائل کو کئی کیٹیگری میں بانٹا ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اعتکاف کے بالکل منافی ہے، جائز ہی نہیں، حرام عمل ہے، چاہے اگر شرط بھی لگا دے، جیسے
کہ صاحب وہ نکلے گا بیع و شراء کے لیے، لاہور رکھ، میں اعتکاف تو کر رہا ہوں لیکن یا اللہ اس شرط کے ساتھ کہ میں 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک 2 گھنٹہ کے لیے عصر کے بعد جاؤں گا مارکیٹ میں، اپنی دکان پہ بیٹھوں گا، بالکل حرام، اعتکاف نہیں ہوگا آپ کا۔ یا کوئی اعتکاف کر لے، کہے کہ صاحب اعتکاف میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں لیکن جب میری بیوی سے ہم بستر ہونے کی خواہش ہوگی میں چلا جاؤں گا، یہ اعتکاف کے منافی عمل ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے، اعتکاف کو باطل کر دے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً اور طبعاً ضروریات میں سے، جیسے پیشاب پیخانہ کی حاجت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ضروری تو ہوتی ہے لیکن اتنی بھی بنیادی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، کسی کوئی رشتہ دار قریب بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جانا، یا اگر وہ مر گیا تو اس کے جنازے میں جانے کی نیت کر لینا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو طاعت کے باب سے ہیں اور وہ فرض کفایہ یا سنت کفائی ہے، تو اگر آدمی یہ شرط لگا کر کے یا شرط رکھ کر کے اگر بیٹھتا ہے اپنے رب کے درمیان، تو حنابلہ کے یہاں ہے کہ جائز ہے، اگرچہ دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، شرط ورط کچھ نہیں، آپ کو عبادت الہی کی نیت سے بیٹھنا ہے۔ اور جو بہت ضروری ہے، جیسے باپ مر گیا ہے یا باپ بیمار ہو کر کے اچانک چلا گیا ہے، بیوی چلی گئی ہے یا بیوی کی موت ہو گئی ہے، بیٹے کی موت ہو گئی ہے، یہ سب صلہ رحمی کے باب میں بہت قریب چیز ہے، اور یہ لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہماری صلہ رحمی ان کے ساتھ حیّن و میتن ہو، تو کہتے ہیں بلا شرط کے بھی آپ جا سکتے ہیں، اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسے ہی کوئی شرط لگا دے کہ اس عشرے میں میرے جتنے قرابت مند ہیں مرتے چلے گئے تو دوسرے شہر میں بھی جا کے میں ان کے جنازے میں شریک رہوں گا، اور ادھر ہاسپٹل جا کر کے بھی ان کی عیادت کروں گا، تو بھئی اگر اس سے سارے معاملات ہیں تو اعتکاف مت کرو، کون سی ضروری چیز ہے۔ لیکن بار بار اگر آپ نکلتے جائیں گے اور اس کثرت سے مریضوں کی عیادت اور مہمانوں کی زیارت اور ملاقاتیوں کی زیارت کرنے کے لیے آپ نکلیں اور لوگ آپ کے یہاں آتے رہیں اور اسی طریقے سے آپ جنازوں میں شرکت کرتے رہیں، تو جو اعتکاف کا مقصد ہے تخلیہ مع اللہ، اس کے منافی چیز ہے یہ۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت چل رہی ہے، اثر ہے یہ اثر ہے عائشہ کا، کہتی ہے السنہ علی المعتکف، یہ سنت ہے۔ اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی صحابی سنت کہے تو حدیث حکم میں مرفوع ہے، لیکن مرفوع کے مقابلے میں راجح قول یہ کہ حدیث موقوف ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اہل علم نے کہا۔ بہرحال معتکف کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریضا، اصل یہی ہے کہ وہ کسی مریض کی عادت نہ کرے، کسی جنازے میں حاضر نہ ہو، اپنی عورت کو نہ چھوئے، ولا یمس امرأۃ، ولا یمس امرأۃ، کوئی عورت نہ چھوئے، ولا یباشرها، اس سے نہ چمٹے، مجامعت تو بہت دور کی بات ہے، تقبیل، لمس، بوس و کنار، یہ سب حرام ہے۔ اور مسجد سے یا جائے اعتکاف سے نہ نکلے الا لما لا بد له منه، مگر اس کام کے لیے جو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، جیسے پیشاب پیخانہ، کھانے پینے کے لیے جانا، اگر کوئی کھانا نہیں لا سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف بغیر صوم کے نہیں ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے بہرحال یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تھا شوال میں تو آپ روزے سے نہیں تھے تصدیق، آخری عشرے میں جو لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ شرط ہو تو راجع یہ ہے کہ روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی جو مریض چل رہا ہے یا بوڑھا آدمی ہے، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، فدیہ دے رہا ہے مسکین کو، مفطر ہے عذر کی وجہ سے، لیکن اس کو شوق ہے یا عبادت چاہتا ہے کہ وہ اعتکاف کرے، تو الحمدللہ روزہ اگر شرط نہیں ہوگا جیسا کہ راجع قول ہے انشاءاللہ، تو پھر وہ بھی اعتکاف میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں وہ عام طریقے سے روزے سے بھی ہوتے ہیں، وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، لیکن یہ شرط ہو، شرط کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی بھی معذور جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے رمضان کا، وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو لیکن اگر روزے کی شرطیت کی بات ہٹا دی جائے تو کوئی بھی آدمی جو مفطر ہے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، یہ بڑا فائدہ ہے اس مسئلے کے نتیجے میں۔ بہرحال لا الہ الا اللہ، تو شرط کی جواز کی جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ صاحب حنفیہ اور حنابلہ اور شوافع، حنفیہ نے اور حنابلہ نے، شافعیہ نے شرط جائز قرار دی ہے، لیکن امام مالک وغیرہ نے کہا کہ شرط جائز نہیں۔ میں نے کسی اہل علم سے نہیں سنا ہے کہ وہ اعتکاف میں شرط لگاتے تھے۔ اعتکاف ایک عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے 10 سال اعتکاف کا کیا ہے تو آپ نے یہ شرط کبھی لگائی ہے۔ باقی رہا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ قید نہیں لگاتے وہ بھی یہ کہتے کہ جس کا آپ پر عظیم احسان ہے، آپ عظیم حق ہے، جیسے والدین ہیں، انتہائی قریب ہے، قرابت مند ہے، من باب صلۃ الرحم، یا کوئی عالم ہے، بارز ہے، بڑا عالم ہے، جس کی موت ہو گئی ہے، لوگوں کو
نفع کا ذریعہ تھا وہ، تو جا سکتا ہے انشاءاللہ. شرط لگائے یا نہ لگائے انشاءاللہ اس کا اعتکاف صحیح رہے گا. تھوڑے سے وقت کے لیے جائے اور واپس آ جائے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ اعتکاف میں کوئی شرط نہیں چلے گی. لا الہ الا اللہ. اور یہ کہ عورت کو نہیں چھوئے گا، مطلب یہ ہے کہ مباشرت، چمٹنا، بوسہ، کنار، جمع سب حرام. ولا تباشرہن، عورت سے مباشرت مت کرو. وانتم عاکفون فی المساجد، کیونکہ مباشرت کرنا اس مقصود اصلی کے درمیان حرج ہے یا حائل ہے جس کے لیے آپ منقطع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اعتکاف آپ کا باطل ہو جائے گا اگر اس طرح کی حرکت کیا تو. پھر جو باقی ایام ہیں نکل کر کے دوبارہ سے آپ کو اعتکاف کی نیت کرنی پڑے گی. تو پھر جتنے دن باقی رہیں گے اتنے ہی دن کا اعتکاف رہے گا. وہ 10 دن کے اعتکاف کی جو مسنون جو سنت ہے یا جو مسنون عمل ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا اگر اعتکاف میں معتکف بوس و کنار شہوت کے ساتھ کرتا ہے یا جمع کرتا ہے تو رات میں. لا الہ الا اللہ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد آیا، تو اس لیے اعتکاف مسجد ہی میں ہوگی اور مسجد جماعت کی مسجد ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جمعہ. اعتکاف کسی بھی مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز باقاعدہ اذان اقامت کے ساتھ ہوتی ہے، امام مؤذن ہے، وہاں انشاءاللہ جائز ہے. اور اگر بڑی مسجد میں ہے، جمعہ کی مسجد ہے، تو اور بڑھیا ہے تاکہ جمعہ کے لیے بھی نکلنا نہ پڑے. لیکن اگر ہفتے میں 1 دن جمعہ کے لیے نکلتا ہے یا 2 جمعہ آتا ہے زیادہ سے زیادہ تو نکل سکتا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ کے عمومی حکم میں یہ معتکف بھی داخل ہے جو جامع مسجد سے الگ کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے. اب پھر اس کے اندر اب یہ جزوی اختلاف ہے کہ اگر جمعہ کے لیے باہر کسی جامع مسجد میں جا رہا ہے تو کیا جلدی جائے تاکہ وہ عبادت کرے، جیسے کہ اول ساعت میں کوئی آئے تو کان نما اہدا بدنتر، اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اس کے بعد آیا تو گائے خیرات کیا، تو اس ثواب کو لینے کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جا سکتا ہے انشاءاللہ. وہ بھی جو مسجد میں اعتکاف کا فائدہ ہے وہ وہاں بھی اس کو حاصل ہو رہا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں چونکہ وہ معتکف یہاں ہے لہذا اذان سے تھوڑا پہلے جائے تاکہ جیسے ہی وہ جائے اذان ہو جائے اور اس کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھ کر کے پھر اپنے جائے اعتکاف میں واپس ہو جائے جہاں اس کا اعتکاف ہے. لیکن پہلا قول انشاءاللہ تعالی دلیل کی قوت کے پیش نظر کہ جو جمعہ میں جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا بڑا ثواب ہے، اس حدیث کے تحت یہ کہا جائے گا کہ صاحب وہ تبکیر کر سکتا ہے، تعجیل کر سکتا ہے اور مسجد میں جمعہ میں جا سکتا ہے. اب وہی بات جو ابھی آپ کے سامنے کی، یہ بھی حدیث راجح قول میں موقوفی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعلہ علی نفسہ، معتکف پر روزہ فرض نہیں ہے الا یہ کہ وہ اپنے نفس کے اوپر شرط لگا دے، یعنی نذر کا روزہ ہو یا کہے کہ میں 1 دن 1 رات اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، روزہ بھی رکھوں گا اور اعتکاف بھی کروں گا. اگر یہ نذر ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ شرط نہیں ہے. باقی افضل تو رمضان کے اندر ہے ہی کہ آدمی روزے سے ہو اور اعتکاف کرے، لیکن اگر کوئی روزے سے افطار کر رہا ہے رمضان کے اندر بوجہ عذر، بیمار ہے، مریض ہے، بوڑھا ہے، تو اس کے لیے شرط نہیں ہے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں لیس علی المعتکف صیام. اور انشاءاللہ راجح قول بھی یہی ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں روزہ رکھا تھا. لا الہ الا اللہ. اور شوال کے اول عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا تھا، العشر الاول من شعبان، اور عشرہ اول کے اندر جو پہلا دن ہے، چلیے اگر 9 دن آپ نے روزہ بھی رکھا ہو جس میں ششید کے روزے شامل ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے 3 دن روزہ رکھا ہو، تو کم سے کم شوال کا جو پہلا دن ہے، شوال کے عشرے کا جو پہلا دن ہے وہ ہمارے یہاں عید الفطر ہے، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، تو کہاں روزہ شرط ہوا؟ چلیے صاحب. اب ایک حدیث اور ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑو لیلۃ القدر فی المنام، ان کو خواب میں دکھایا گیا، اڑو دکھائے گئے، ان لوگوں کو لیلۃ القدر دکھایا گیا، بتایا گیا خواب میں. اور جو چیز خواب میں دکھائی جاتی ہے اس کو رؤیا کہتے ہیں. اکثر صحابہ نے ایک سال دیکھا کہ شب قدر آخری 7 راتوں کے اندر ہے، 23 کے بعد کی جو راتیں ہیں یا 23ویں کی رات سے لے کر آخر تک ہے.
تو اسی سے کچھ لوگوں نے کہا کہ معلوم ہے کہ مہینہ 30 کا ہے کہ 29 کا ہے، اگر 29 کا تب تو ٹھیک ہے 23 سے ہوگا، ورنہ اگر 30 کا ہوگا تو 24 کے سے 24ویں کی رات اگر لیں گے تب جا کر کے وہ 7 راتیں ہوں گی. اس لیے طاق اور جفت دونوں رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اس طرح کی حدیثوں سے اہتمام لیا، لیکن واضح حدیث ہے التمسوها فی الوتر من الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش. اسے انشاءاللہ میرا قلب اسی طرف ہمیشہ مائل رہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہی کسی ایک رات کے اندر لیلۃ القدر مخفی، واللہ اعلم. جبکہ جمہور کا قول یا اکثر اہل علم کا قول یا بالذات حنابلہ کا قول، مشائخ کا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو علماء ہیں لوگوں کا قول یہی ہے کہ صاحب طاق اور جفت دونوں راتوں کے اندر ہونے کا امکان ہے، اگرچہ لیلۃ الاوتار جو ہے یا لیالی الوتر جو ہے یہ آکد ہے، اس میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس میں بھی 27ویں رات ہونے کا اور زیادہ امکان ہے. یہ سب انہی حدیثوں سے استنباط ہے. 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا، اب تو اللہ جانے غیب کی خبر کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ہم مہینے کو شروع سے گنیں گے. آخری عشرہ 21ویں کی شب کو شروع ہوگا، وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے. بالکل واضح حدیث ہے التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش. دیٹس آل. لہذا وہ 23 کا ہو یا 29 کا مہینہ ہو کہ 40 کا 30 کا مہینہ ہو، اپنے کو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں شب کا اہتمام کرنا ہے. ویسے آخری عشرے کی طاق راتوں کے علاوہ بھی جفت راتوں میں لگ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ لیلۃ القدر مخفی ہے تو انہیں پاس ہوتے. باقی فوق کل ذی علم علیم. اور اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ قدر و شرف والی رات ہے، یا قدر کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ سال بھر کے تقدیر لوح محفوظ سے الگ کر کے فرشتوں کے لیے حوالے کر دی جاتی ہے، یا قدر کے معنی تنگی ہے، اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین اللہ کے فرشتوں سے تنگ ہو جاتی ہے. چلیے واضح بیان اکثر اس موضوع پر رمضان میں ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا کہ ارا یا اڑا، میں گمان کرتا ہوں، ارا مطلب میں دیکھتا ہوں، خیال کرتا ہوں. جی اعلم، ارا اگر پڑھیں گے تو ارا میں دیکھ رہا ہوں یعنی میں جان رہا ہوں، اور اڑا کہیں تو اظن میں گمان کرتا ہوں، میرا خیال ہے. لا الہ الا اللہ. کہ تم لوگوں کے خواب موافق ہے، تواطعت رؤیاکم، توافقت، تمہارے خواب ایک دوسرے سے ملتے جلتے. لہذا جو کوئی شب قدر کا متلاشی ہو وہ آخری 7 راتوں کے اندر تلاشی. لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حدیث میں کہ 21ویں کی رات آپ کی زندگی میں ہوئی جس کی واضح علامت پیشانی اور ناک کے اوپر مٹی کا اثر پایا جا رہا تھا. چلیے تو اگر اچھا خواب ہو جس کی دلیل سے تائید ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر خواب شریعت کے مخالف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایھا الناس انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراھا المسلم او ترى له. اے لوگو، اب نبوت کی بشارتوں میں سے کوئی بات تو باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ اچھے خواب آئے جو مسلمان دیکھے یا اس کو دکھایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعاتی دور میں 6 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے رہے. جو خواب دیکھتے تھے جاء مثل فلق الصبح، مثل ضیاء الصبح، صبح صادق کی روشنی کے طریقے سے خواب کی تعبیر نظر آ جاتی تھی. خیر، تو آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کے اندر اہتمام کرنا. بعض روایتوں میں ہے کہ اگر آخری پورے عشرے میں اگر اعتکاف سے عاجز ہوتے ہو تو کم سے کم آخری 7 راتوں کے اندر اس کا اہتمام کرو. بہرحال وطر کا اعتبار کہاں سے لے کے اول شہر سے گنے، 21ویں کی رات، 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. لا الہ الا اللہ. بے اعتبار ما بقیہ بھی کچھ لوگوں نے کہا تاسعۃ طبقہ، خامسۃ طبقہ، 5 رات بچ جائے، 7 رات بچ جائے، ہو سکتا ہے اسی رات کو لے کے بچ جائے یا اس رات کے علاوہ، لیکن اس سب میں احتمال ہے. لیکن جو ایک دم نص قطعی نص صریح ہے التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر، اتنی واضح روایت کوئی بھی نہیں. اس لیے ہمیشہ میرا خیال ہے شاید کوئی ہو تو ہو، لیکن بر صغیر میں علماء اہل حدیث کا یہی موقف رہا کہ یہ شب قدر کی طاق راتوں کے اندر. لا الہ الا اللہ. اور شاید غالب اگر یہ نہیں ہو، اگر تصرف بھیجا نہ ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید امام یا فقیہ اللہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس قول کی طرف مائل ہے، اور بھی دوسرے محققین علماء. اب جن لوگوں نے کہا کہ نہیں 27ویں کی رات ہے، جیسے کہ حضرت معاویہ ابن سفیان
ابی سفیان کہتے تھے یا حضرت عبداللہ بن مسعود قسم کھا کے کہتے تھے. یہ سب اجتہادی باتیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں اس کا زیادہ اتفاق ہوا ہو. چنانچہ روایت لے کر کے آئے ہیں ان معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حالانکہ یہ حدیث بھی راجح ہے کہ موقوفی ہے. لیلۃ القدر کے متعلق کہا کہ لیلۃ السبع وعشرین، 27ویں کی رات. یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے کہ 27ویں کی رات ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ التمسوها فی العشر الاواخر، التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر. کہتے ہیں حافظ ابن حجر رواہ ابو داؤد، ابو داؤد کے علاوہ کسی اور نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا. جی، ابو داؤد کے علاوہ کتب ستہ میں کسی نے نہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کسی نے نہیں. اب باقی طبرانی، بیہقی، ابن حبان وغیرہ میں ہو تو وہ تو ہے، لیکن کتب ستہ میں صرف ابو داؤد میں. اور راجح یہ ہے کہ حدیث موقوف ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وقد اختلف فی تعینها، لیلۃ القدر کی تعین میں 40 سے زیادہ اقوال ہیں، اور ان تمام اقوال کو میں نے فتح الباری میں نقل کیا ہے. سب کے تو کتنے اقوال تو اس میں یہ ہے کہ بالکل ہی باطل ہے. کہتے ہیں کہ شب قدر اٹھا لی گئی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. تو کتنے اقوال ہے، کہتے ہیں کہ اولی رمضان میں، یا کہتے ہیں کہ صاحب 15ویں شعبان کی رات میں ہے. کچھ ہے کہ 15ویں رمضان کی رات ہے، لیکن راجح ترین قول یہی ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کے اندر بھی وطر کے اندر ہے. واللہ اعلم. اور اخفاء کی حکمت یہی ہے رات کو چھپانے کی، تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اس رات کی تلاش میں یا حصول یابی میں. کیونکہ جو کسی چیز کا متلاشی ہوتا ہے اور واقعی سچا متلاشی ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ 10 راتوں میں اہتمام کرے اور طاق راتوں میں شب قدر سمجھ کر کے پوری رات جگے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں. اب اس پوری رات کے جگنے کے اندر ہوائی ضروری بھی ہے. پیشاب خانہ کے نکلے، وضو کی تجدید کرے، کچھ چائے وائے کی حاجت ہے، کچھ کھانے پینے کی حاجت ہے تو وہ سب بھی لے، وہ سب بھی الحمدللہ احیاء اللیل کے اندر داخل. تو غرض یہ کہ جو سچا متلاشی ہوتا ہے وہ شب بیداری کا حریص ہوتا ہے، برخلاف اس کے کہ کاہل اور سست لوگ ہمارے جیسے چاہتے ہیں کہ صاحب کوئی ایک رات متعین ہو جائے تاکہ اسی ایک رات میں عبادت کر لے اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پائے. یہ سب ارادوں کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاک چوبند رکھے. لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے یا لیلۃ القدر کی طاق رات ہو تو کیا پڑھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے. کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر، اگر وہ کیا خیال ہے آپ کا، ارے مجھے بتائیے، اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، مجھے علم دیجیے، بتائیے کہ اگر میں جان لوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، یعنی مجھے کچھ ایسے آثار اور قرائن معلوم ہوں. موسم جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نہ گرم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور رات سہانی ہوتی ہے، اور عبادت کی طرف طبیعت انسان کی مائل ہوتی ہے، یا یہ کہ صبح ہو کر کے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صاف ہوتی ہے، اس میں شعاع نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ. تو میں کیا کہوں اس رات میں؟ تو آپ نے کہا اللہم انک، قلی کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بڑی جامع دعا ہے، مختصر. اے اللہ انک عفو، تو عفو ہے، گویا کہ عفو اللہ کا نام ہے، اور معافی دینا، عافیت دینا اللہ تعالیٰ کی صفت عفو ہے. عفو صفت ہے اور اسم ہے، نام ہے. عفو اللہ کا نام ہے، اور ہر نام کوئی نہ کوئی صفتی معنی پر رد کرتا ہے، تو صفت عفو پر تراد کرتا ہے. عفو کیا ہے؟ درگزر کرنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، سمجھا کہ درگزر کرنا، صرف نظر کرنا، بھلا دینا کہ اس نے کوئی غلطی کبھی کی تھی. اگر آپ نے کسی کو درگزر کر دیا، مطلب یہ کہ کبھی ذکر بھی نہ کیجیے کہ اس نے کبھی کچھ ایسا کیا تھا اور اس سے ہم سے معافی مانگی تھی اور میں نے اس کو معاف کر دیا تھا. بھول جائیے کہ کبھی ایسا ہوا تھا. اے اللہ تو عفو ہے، سراپا عفو ہے، اور عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے، مجھ سے بھی درگزر فرما، میرے گناہوں کو مٹا دے، مجھ کو رسوائی سے بچا لے. کہتے رواہ الخمسہ، احمد سمیت سنن اربعہ نے روایت کیا، لیکن سوائے ابی داؤد کی. گویا یہ حدیث ابو داؤد میں نہیں ہے، ترمذی کی ہے، نسائی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، مسند احمد کی ہے، اور مستدرک حاکم میں روایت. عبداللہ بن بریدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی مطابعت
نسائی میں ان کے بھائی سلیمان بن بریدہ نے بھی کیا، عبداللہ بن بریدہ کی موافقت سلیمان بن بریدہ نے بھی کی، اسے انشاءاللہ تعالی حدیث حسن صحیح ہے۔ حاکم نے کہا کہ یہ شیخین کی شرط پر ہے یہ حدیث، اگرچہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور امام ذہبی نے بھی سکوت اس پر اختیار کیا، لیکن سلیمان بن بریدہ جنہوں نے اس حدیث کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے، یہ سلیمان بن بریدہ بخاری کے رجال میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ کہتے کہ ہو من رجال مسلم یا حدیث صحیح علی شرط مسلم، تو یہ بات زیادہ دقیق ہوتی۔ بہرحال لیلۃ القدر جن راتوں کے اندر پائی جاتی ہے، مستحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی توفیق سے یہ دعا بکثرت پڑھنی چاہیے، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ یہ دعائے عظیم ہے، اور بندہ سراپا ذلت عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے اختیار کر رہا ہے، کیوں نہ کرے، کیونکہ انسان گناہوں سے مرکب ہے، اس کی خمیر میں گناہ اور نسیان ہے۔ اللہ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جب یہ احسان نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو شکر گزاری کا کیا سوال ہے؟ انسان محل تقصیر ہے، اس سے کوتاہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعبد الخلق تھے، مخلوق میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، آپ کہا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت، اللہ میں تیری تعریف گر نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، میں اپنے عجز کا اظہار کرتا ہوں، تیرے لیے اتنی تعریف جتنی تو اپنے لیے چاہے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اس کے بعد بھی جتنی تو چاہے اپنے لیے کرے۔ فلا حول ولا قوة الا باللہ، اس باب کی لا تشد الرحال الا الى اساس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کجاوے نہ کسے جائیں، یہ کنایہ ہے سفر سے۔ کجاوا وہ لکڑی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے، پالال شتر جس کو کہتے ہیں، مراد سفر ہے، کہ سفر نہ کیا جائے۔ اب چاہے اونٹ پر کرے، جو فی الغالب اس زمانے میں ہوتا تھا، یا گھوڑے پر کرے، کہ موٹر پر کرے، کہ ہوائی جہاز سے آدمی جائے، مگر 3 مسجدوں کے لیے، الا الی ثلاثۃ مساجد، یعنی لا تشد الرحال الی مکان یا الی موضع من المواضع، کسی جگہ کے لیے سفر کا ارادہ نہ کیا جائے، اس جگہ کی عظمت اور فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ وہاں عبادت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہو گئی، اس نیت سے کسی جگہ کو، متعین جگہوں کی زیارت کرنا عبادت کے لیے، کہ وہاں وہ جگہ متبرک ہے اور عبادت وہاں زیادہ اویلیبل ہے، زیادہ ثواب ملے گا، یہ غلط ہے۔ جیسے فرمایا لا تشد، فعل نافیہ ہے، لا نفی ہے، لا نہیں ہے، اگرچہ بعض روایت میں لا تشد الرحال نہیں بھی ہے، اور کہیں پر ہے کہ انما شد الرحال حصر کے ساتھ بھی ہے، لیکن نہیں کے مقابلے میں جو نافیہ جملہ ہوتا ہے وہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ لا تشد الرحال، کجاوا نہیں کسا جا سکتا، کوئی ارادہ بھی نہ کرے، مگر 3 مسجدوں کا، مسجدوں میں سے بھی کسی اور مسجد کا، لاہوری مسجد کا، شاہی مسجد کا، اور مصر کی کسی مسجد کا، کہ نماز پڑھنے کا قصد نہیں کر سکتے ہیں، تو کسی خاص مقام کی زیارت کرنا، کہ نجف میں جائیں اور کربلا میں جائیں، وہ فلاں جگہ بڑی قبر ہے بڑا فلاں بزرگ کی، جی، اور وہاں عبادت قبول ہوتی ہے اور وہ مقام متبرک ہے، یہ سب سفر معصیت کا سفر ہے۔ 3 مسجد میں عبادت کے لیے جاؤ، باقی طلب علم کے لیے نکلتا ہے، تجارت کے لیے نکلتا ہے، اپنے دوسرے مقاصد کے لیے نکلتا ہے، جہاں وہ مقصد پورا ہوگا وہاں جائے گا۔ کبھی وہ عرب جاتا ہے پڑھنے، کبھی مصر جاتا ہے پڑھنے، کبھی وہ کہیں اور جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تجارت کبھی کسی شہر کی کرتا ہے، دلی میں سے تجارت کرتا ہے، کبھی معلوم ہوا کہ یہ مال بنگلور میں زیادہ آسان ملتا ہے، چیپ اینڈ بیسٹ ملتا ہے، وہاں آدمی چلا جاتا ہے، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب وہ ایک خاص جگہ اور سے بیوپار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، اور پھر وہ دنیاوی امور ہے۔ تو اس طریقے سے قبروں کی زیارت کے لیے بھاگتے دوڑتے جانا، یہ سب غلط ہے۔ باقی رہا کہ طلب علم کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے عزیز و قریب کسی شہر کے اندر اس کا جنازہ ہو رہا ہے، آپ جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا تعزیت کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن عبادت الہی کے لیے کسی خاص مخصوص جگہ کو، مکان کو بذات افضل سمجھ کر کے جانا، یہ دین میں اضافہ ہے اپنی طرف سے۔ لا تشد الرحال، اور جب کسی مسجد کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تو کسی قبر کی زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی بھی نیت سے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا المسجد الحرام و مسجدی ھذا، مسجد حرام کے لیے اور میری اس مسجد کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آؤ، دیگر مساجد مدینہ کی مساجد کے لیے بھی نہیں، قباء کے لیے بھی ہم زیارت نہیں کر سکتے کہ قباء کی زیارت کی نیت سے ہم یہاں سفر کریں، یہ سفر بھی ہمارا معصیت کا سفر ہوگا۔
مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ دوسری مساجد کی زیارت کر سکتے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ قبر رسول اور قبر صاحبین پر حاضری دے سکتے ہیں سلام اور صلات کے لیے، بقیع غرقد میں جا سکتے ہیں، شہدائے احد کی قبر پر جا سکتے ہیں، زیارت القبور آپ جب وہاں چلے گئے تو، لیکن نیت آپ کی یہاں سے ہونی چاہیے کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، جہاں کی نماز 1000 نماز کے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ چلیے صاحب، مسجد حرام ہوا، حرام مانا محرم، وہ مسجد جو محترم مسجد ہے، جہاں معصیت حرام ہے، جہاں جس جگہ کو اللہ نے شہر امن بنایا ہے، جہاں قتال، خون ریزی، فساد سب حرام ہے، جہاں الحاد کا ارادہ کرنے والا مجرم ہوتا ہے، جہاں ایک وقت کی نماز اگر پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے یا اس سے افضل ہے سوائے مسجد نبوی کے، کہ مسجد نبوی کی 100 نماز سے افضل ہے، یا مسجد نبوی کی 100 نماز برابر ہے ایک نماز کے جو کعبۃ اللہ میں یا جمہور کے قول کے مطابق حدود حرم میں ادا کی جائے۔ چلیے صاحب، موضوع تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، اور والمسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس، اس کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکے سے دوری پر تھی۔ لا الہ الا اللہ، یہ حدیث اس لیے لائے ہے، اور کئی ایک جگہ سے زیادہ جگہ پر لائے ہے کہ جب 3 مسجد کے قصد اور ارادے کے لیے باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے تو آدمی وہاں جا کر کے ارادہ کرے، آخری عشرے میں جا رہا ہے یا 18-19 کو جا رہا ہے رمضان کے آخری نصف ہاف میں، آخری میں جا رہا ہے، 15 کے بعد جا رہا ہے، تاکہ وہ یا 1 مہینے کا ویزا لے کے جا رہا ہے اور نیت ہے کہ وہیں وہ اعتکاف کرے گا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں اعتکاف کرے، وہاں اس کی زیارت کرے اور وہاں جا کر نماز پڑھے، عبادت کرے، بہت اچھا ہے، افضل ہے عمل، افضل عمل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں جتنی مساجد ہے جہاں جماعت ہوتی ہے 5 وقتہ، وہاں وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اور جامع مسجد میں ہو اپنے شہر کے اندر تو یہ اور مسجدوں کے مقابلے میں افضل ہے، اور تمام مساجدوں کے مقابلے میں یہ مساجد ثلاثہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصی میں اگر ہو تو یہ اور دیگر مساجد کے مقابلے میں افضل ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ اسی کے اوپر کتاب الصوم ختم ہوا، انشاءاللہ اگلا درس کتاب الحج سے ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔